अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत एक और नए इम्तिहान में पड़ गई है। हकूमती इत्तेहादी जमात बीएनपी मैंगल ने एक मरतबा फिर हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। अब ये धमकी होगी या अमलन बीएनपी मैंगल जो है हुकूमत से अलग होगी, ये भी बीएनपी मैंगल का भी इम्तिहान होगा। लेकिन बीएनपी मैंगल ने ये धमकी दी है। बीएनपी के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल, उनके करीबी ज़राए हैं, उनके हवाले से ये ख़बर आई है कि बीएनपी मैंगल ने हुकूमत को वार्निंग दी है, धमकी दी है कि हुकूमत हमारे साथ जो 6 नुकात तय हुए थे, हमने जो मुतालबात रखे थे, उन पर कोई पेश रफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल का अरसा गुज़र गया है, लेकिन 2 साल के बाद भी बीएनपी मैंगल के मुतालबात पर हुकूमत ने अमल दरामद में कोई बड़ी पेशरफ्त, कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त नहीं की। इसलिए हम मुफ्त में सवाब कमाने के लिए पीटीआई की हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। बीएनपी मैंगल के जो मुतालबात हैं उनमें लापता अफराद का सबसे पहले और बड़ा मुतालबा है। कुछ लापता अफराद बाजियाब भी हुए थे। मैंने पहले भी प्रोग्राम किए थे, 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ इस हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक गया था। और कुछ बाजियाब होते हैं, जितने बाजियाब होते हैं तो उससे ज़्यादा लोग उठाए जाते हैं। ये बीएनपी मैंगल का इल्ज़ाम है। और बीएनपी मैंगल के लोगों का ये कहना है कि लोगों को बाजियाब करने की बजाय मज़ीद उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और इसके अलावा जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी आर्डीनेंस का मामला था, वो भी हुकूमत अभी तक उस पर भी कोई पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। कानून साजी के लिए हुकूमत ने आसरा दिया था बीएनपी मैंगल को कि कानून साजी कराने में और बिल मंजूर कराने में कौमी असम्बली से और सेनेट से हुकूमत इनकी बीएनपी मैंगल की मदद करेगी। बीएनपी मैंगल ने बिल का मुसव्वदा भी तैयार करके वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया था, वज़ीर आज़म के हवाले कर दिया था कि ये बिल का मुसव्वदा है। गवादर के हवाले से उसमें मुतालबा ये किया गया था कि गवादर के इलाके में मकामी लोगों को जो है नौकरियों में रखा जाएगा, मजदूरी में दी जाएगी। और जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर जो मजदूरी करने जा रहे हैं, तो उनको वहाँ का मकामी आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जो है और वोट का हक उनको नहीं दिया जाएगा। उनका आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा जो बाहर से कमाने के लिए गवादर में लोग आए हैं, और उनको वोट का हक भी नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर वो सेटल नहीं होंगे, इस तरह बाज़ाब्ता तौर पर मकामी नहीं कहलाएंगे। तो मकामी लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। उनके कोटे के हवाले से नौकरियों में कोटा कितना होगा, ये सारा कुछ उसमें फार्मूला बीएनपी मैंगल ने हुकूमत को तैयार करके दिया था। और वो बिल का मुसव्वदा जो है वो अभी तक हुकूमत ने लटकाया हुआ है उसको। हुकूमत उसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही, सिर्फ लालीपॉप दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो नादरा एक्ट है उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई। मुज़ाकराती कमेटी कायम की थी हुकूमत ने कि बीएनपी मैंगल के साथ मुज़ाकरात करेगी, वो भी गैर फ़ाल हो चुकी है। ये बीएनपी मैंगल के रहनुमाओं का कहना है। और क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमत से कुछ अर्सा पहले हुकूमत पर यह वक्त आया था कोरोना से पहले कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नाराज़ नज़र आ रही थी। काफ लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए थे, एमक्यूएम ने अलहदगी का ऐलान कर दिया था वफाकी काबीना से। एमक्यूएम जो एक वज़ीर थे वो इस्तीफ़ा भी देकर गए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी। इसी तरह फिर बीएपी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके मसाइल अलग थे, तो वो भी इस्लामाबाद पहुँचे थे। अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो स्पीकर जो हैं वहाँ के बलूचिस्तान के, उन्होंने भी मुलाकातें यहाँ पर की थी। चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकातें की, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकातें की, हुकूमती लोगों से मुलाकातें की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए थे। तो बीएनपी मैंगल भी इसी तरह
حکومت سے نالاں لگ رہی تھی اور انہوں نے بھی اپنے تحفظات شو کر دیے تھے۔ جی ڈی اے جو ہے انہوں نے بھی اپنے حکومت کو تحفظات حکومت کے سامنے رکھے تھے۔ جی ڈی اے کا بڑا لمبا چوڑا وفد جو ہے وہ آیا تھا اسلام آباد وزیر اعظم سے ملاقات کرنے۔ تو جی ڈی اے کے لوگوں کے تحفظات، مطلب جتنی بھی اتحادی یہ ٹانگا پارٹیاں ہیں، ٹانگا پارٹیاں ہی ہیں جن کے 4 5 ممبران ہوں، تو یہ ٹانگا پارٹیاں ہی ہوں گی نا۔ تو یہ بہرحال چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، بی این پی مینگل ایک اچھی پارٹی ہے، میرا خیال ہے ٹانگا پارٹیاں سب تو میں کس طرح کہوں، لیکن ہے چھوٹی پارٹی، ان کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ بہرحال تو بی این پی مینگل نے بھی تحفظات شو کیے تھے، تو حکومت نے پھر کمیٹیاں قائم کر دی تھی، ہر پارٹی سے الگ الگ کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ بلوچستان کی بی این پی مینگل ہے تو اس کے ساتھ پھر قاسم سوری اور اس طرح بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ سندھ سے جی ڈی اے سے ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے ہیں تو سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، گورنر عمران اسماعیل اور باقی لوگوں کو۔ اس طرح لاہور کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا قافلی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو بی این پی مینگل کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس نے ایک آدھی ملاقات بی این پی مینگل کے ساتھ کی تھی اور ان کو یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ کمیٹی بھی، مذاکراتی کمیٹی جو ہے غیر فعال ہو گئی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹیاں جو حکومت نے قائم کی تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کمیٹیوں کے پاس کوئی مطالبات تسلیم کرنے کا کوئی اختیار، کوئی مینڈیٹ کیا ان کے پاس تھا جو وہ مذاکرات کر رہی تھی؟ اب قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، بہت معصوم اور بہت سادے آدمی ہیں، اب ان کے پاس حکومت میں رہتے ہوئے وہ کیا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں ان کے مطالبات؟ وہ لوگوں کو بازیاب کیسے کرائیں گے جب وفاقی حکومت جو کام نہیں کر سکتی، وزیر اعظم کے شاید بس میں نہ ہو؟ یہ صرف ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی یہی سلسلہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی، جسٹس افتخار چودھری سب سے طاقتور ترین چیف جسٹس رہے، ان کے دور میں یہ سپریم کورٹ میں کیسز چلے، اس کے بعد بھی چلتے رہے، پتہ نہیں کتنے کتنے افسران کو وہ بلاتے رہے، بڑے بڑے افسران کو، لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے باہر لاپتہ افراد کے جو ورثاء ہیں وہ دھرنے دیتے رہے، مختلف جگہوں پر دھرنے دیتے رہے، بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے۔ جب یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر پا رہا تو یہ قاسم سوری صاحب اور یا یہ کمیٹی جو ہے مذاکراتی کمیٹی، یہ کہاں سے اور کیسے یہ مسئلہ حل کرے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کمیٹی بھی غیر فعال ہو گئی ہے۔ پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کا حصہ کتنا رکھا جائے گا، کیا دیا جائے گا پی ایس ڈی پی میں، ترقیاتی پروگرام جو ہے وفاقی بجٹ کا، اس میں اس کے حوالے سے بھی بی این پی مینگل کا گلہ ہے، شکوہ ہے کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بلوچستان کی حکومت جو ہے، بی اے پی جو ہے، وہ بھی الگ ناراض ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں جام کمال، وہ اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا تھا پی ایس ڈی پی سے متعلق، اس اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر کے، وہ احتجاجاً بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے۔ تو یہ بی این پی صرف ناراض نہیں ہے، لیکن بی اے پی بھی جو اتحادی دوسری جماعت ہے بلوچستان کی، وہ بھی پی ایس ڈی پی کے معاملے پر حکومت سے نالاں ہے۔ تو یہ بی این پی مینگل یہ سمجھ رہی ہے اور کہ ہم نے کوئی مفت میں ثواب کمانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوئے تھے، ہم اپنے ایک ترجیحات کی فہرست ہم نے حکومت کے سامنے رکھی تھی، اور وہ 6 مطالبات یا 6 نکات تھے جو حکومت کو رکھے تھے سامنے، لیکن حکومت نے کسی ایک بھی نکتے پر کوئی پیش رفت حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم مزید حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دھمکی دی ہے۔ گزشتہ 2 دن پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی سردار اختر مینگل جو ہیں وہ تصاویر لے کر آئے تھے ان لوگوں کی، ان خواتین کی، ان بچوں کی جو بلوچستان میں مارے گئے ہیں، اور ان قاتلوں کی بھی
تصاویر لیकर آئے تھے اور ایوان میں لہرا کر تصاویر دکھائیں کہ یہ قاتل ہیں، یہ مقتول ہیں، اور مقتولین جو ہیں ان کے نام بھی بتائے، اور قاتلوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ان کو لائسنس دیا گیا ہے قتل کرنے کا، اور یہ کسی یعنی ان کی سیلفیاں ہیں وزراء کے ساتھ، یہ کسی چیک پوسٹ سے اگر گزریں گے تو ہمیں قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنی گزریں گے تو وہ کسی بھی چیک پوسٹ پر اپنی شناخت کرائیں گے، میں اپنے علاقے سے گزروں گا کسی چیک پوسٹ سے تو میں بھی اپنی شناخت کراؤں گا، لیکن جب یہ دہشت گرد گزریں گے اور ان دہشت گردوں کی ہتھیاروں کے ساتھ اسلحے سے لیس جنگلات میں، پہاڑوں میں وہ تصاویر کھینچی ہوئی ہیں جو وہ انہوں نے دکھائی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اگر کسی چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو ان سے کوئی نہیں پوچھا جاتا، ان کے پاس ایک کارڈ حکومت نے، ریاست نے دیا ہوا ہے، جو چیک پوسٹ سے یہ کراس کرتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ تو اس طرح ہر ضلع میں یہ حال ہے، اور بی این پی مینگل اپنا احتجاج اس پر قومی اسمبلی کے فلور پر بھی نوٹ کرا رہی ہے، اور اب یہ دھمکی دی ہے حکومت کو کہ اگر حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کر سکتی تو ہم مزید حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پہلے بھی بی این پی مینگل نے 2-3 دفعہ حکومت کو دھمکی دی ہے، لیکن حکومت پھر بی این پی مینگل کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے دیتی ہے، جس کے بعد پھر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے حکومت اپنا گزارا، ٹائم پاس جس کو کہیں، وقت گین کر لیتی ہے، اور بس وقت ہی گین کر رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے بی این پی مینگل نے پھر سے حکومت کو دھمکی دی ہے۔ آنے والے دنوں میں اب ظاہر ہے بجٹ سیشن شروع ہے، بجٹ پیش ہونے والا ہے، 12 کو بجٹ آ رہا ہے، تو اس بجٹ میں بی این پی مینگل حمایت نہیں کرے گی تو حکومت کے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔